آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور کلاسک مذہبی سوال پر بات کرنے والے ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی تحریروں کی روشنی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفر کے لیے خدا کی معافی کا دروازہ آخر بند کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں خدا کی قدرت اور اس کے ارادے کے بیچ ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خدا کی قدرت پر اٹھائے گئے ایک سوال کو دیکھیں گے، پھر قدرت اور الہی ارادے میں کیا فرق ہے اسے جانیں گے، اس کے بعد کفر کی سزا جو ہمیشہ کی ہے اس پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ہماری بات چیت کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو خدا کی لامحدود قدرت کے تصور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں پر اصل اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ خدا کی قدرت کے خلاف بات نہیں ہے؟ چلیں اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں، اور جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بہت اہم چیزوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہے خدا کی مطلق طاقت اور دوسرا ہے اس کا طے شدہ ارادہ۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ خدا میں طاقت یا قدرت نہیں ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات اصل میں ان کے ارادے کی ہے، یعنی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ خدا نے کیا فیصلہ کیا ہے، نہ کہ اس پر کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ قادر ضرور ہے، لیکن اس نے اپنے ارادے سے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور یہ جو ارادے والی بات ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ظاہر ہے قرآن سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہا گیا۔ پہلی اور سب سے واضح دلیل تو یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی یہ بات بالکل صاف ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک قطعی فیصلہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت تو شرک کی بات کر رہی ہے، ان کا کیا جو مشرک تو نہیں لیکن کافر ہیں، کیا یہ حکم ان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک اور آیت میں ملتا ہے جو اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس میں اہل کتاب اور مشرکین یعنی کفر کرنے والے تمام گروہوں کو ایک ہی حکم کے تحت لایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلہ تمام کافروں کے لیے ہے۔ تو اب بات آتی ہے سزا کی۔ آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، خالدین فیہا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن کیا اس ہمیشہ کا مطلب واقعی ہمیشہ ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ عربی زبان میں لفظ خلود کا مطلب ہوتا ہے لمبا عرصہ ٹھہرنا۔ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب ہمیشہ ہی ہو۔ اس کا اصل مطلب یعنی یہ دائمی ہے یا نہیں، ہمیں اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ تو کفر کے معاملے میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اصل متن میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ یہاں دیکھیں، دو الگ الگ جرم ہیں، ایک ہے کفر اور دوسرا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ دونوں کی سزا جہنم ہے، لیکن خلود کا مطلب دونوں کے لیے الگ ہے۔ قاتل کے لیے اس کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ، لیکن ایک نہ ایک دن وہ سزا پوری کر کے نکل آئے گا۔ لیکن کافر کے لیے دوسری آیات سے یہ ثابت ہے کہ یہ خلود، یہ ہمیشگی، واقعی ہمیشہ کے لیے ہے۔ چلیں اب اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا اور اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا کافر کو معاف نہ کرنا اس کی قدرت میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ ہے۔ اور قرآن نے صاف بتا دیا ہے کہ یہ حکم صرف مشرکوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کافروں کے لیے ہے، اور جو سزا ہے یعنی خلود، وہ اس معاملے میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہی بات اس گناہ کو باقی بڑے گناہوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ تو آخر میں جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑنے کی سزا اتنی شدید کیوں رکھی گئی ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے اسلام کی اہمیت کتنی زیادہ اور ضروری ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ خدا کے قانون اور اس کی بے پناہ رحمت کے درمیان توازن کو آخر کیسے سمجھا جائے۔